لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا رمضان قرآن کورس ہے۔ اس کے اندر اب تک 5 نشستوں میں 2 صورتوں کا مکمل ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آخرت میں ذخیرہ بنائے میرا کہنا اور آپ کا سننا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ دیکھیے، آج سے انشاءاللہ سورہ فلق کا آغاز کریں گے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ رمضان کی یعنی کہ عید الفطر کا جو ایک دن پہلے کا ہوتا ہے، چاند رات کا جو دن ہے، تب تک میں ان تمام صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے مکمل کر دوں۔ تمام سے مراد علم تری کیف تک جو آخری کی 10 صورتیں ہیں، اور سورۃ فاتحہ کو اگر اس میں ساتھ میں شامل کر لیا گیا تو یہ 11 صورتیں بن جاتی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میری کوشش یہ رہے گی بیچ میں کسی قسم کی ناغہ نہ ہو، اور قرآن کا یہ ترجمہ مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جائے، اگرچہ مختصر ہی صحیح، یہ 7 8 10 صورتیں ہی صحیح انشاءاللہ۔ اللہ نے موقع دیا تو پھر آگے اور بھی ترجمہ دیکھیں گے، اور بھی صورتوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ رمضان کے بعد اگر محسوس ہوا کہ دلچسپی ہے اور ضرورت بھی ہے، اگرچہ ضرورت تو ہے، بس یہ ہے کہ یہ ضرورت محسوس ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو ہم عید کے بعد بھی جاری کر لیں گے۔ بہرحال آج سے سورہ فلق کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے جو صورت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا نام ہے سورہ فلق، مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت بھی سورہ ناس کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، 2 حدیثیں یاد دہانی کے طور پر دوبارہ سن لیجئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی معمول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی معمول تھا آپ کا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں کو اختیار فرما لیا، اور آپ انہی صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور یہی 2 صورتیں آپ کے لیے ہمیشہ کا جو ہے عمل بن گئی، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی کہ آپ کی آخری زندگی تک کا یہ معمول بن گیا، باقی ہم معمولات کو آپ نے چھوڑ دیا، انہی کو اختیار فرما لیا۔ دوسری حدیث، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال کا وقت قریب تھا اور آپ شدید بیمار تھے، اس طبیعت خرابی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے رات کو سونے سے پہلے، اور پڑھنے کے بعد ان کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر دم کرتے تھے، تھوت کاٹتے تھے، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے جہاں تک یہ دونوں ہاتھ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول روزانہ کا تھا، لیکن طبیعت زیادہ ناساز ہونے کی وجہ سے آخری وقت میں پھر ان صورتوں کو میں پڑھنے لگی، اور میں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، اور وہ دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ویسے ہی پھیر دیا کرتی تھی جیسے اللہ کے رسول پھیرا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، اس لیے پڑھتی تو میں تھی، لیکن پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کر دیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ میں خود پڑھتی تھی تو خود اپنے ہاتھوں پر دم کیوں نہیں کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جو برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، وہ برکت میرے ہاتھوں میں نہیں تھی، اس لیے میں پڑھتی تو خود تھی آپ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے، لیکن پڑھ کر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کر کے ان کو پھیر دیا کرتی تھی تاکہ برکتیں وہ حاصل ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صورت نازل کیسے ہوئی۔
دونوں صورتیں فلق اور ناس، تھوڑا تفصیل کے ساتھ سن لیجئے۔ ایک شخص تھا لبید ابن عاصم، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ ایک غلام تھا، اس کو ورغلایا اور اس کے ذریعے سے اس کو بہکایا، اور اس کو بہکانے کے ذریعے سے اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک تھی، جس کو آپ اپنی زلفوں میں کیا کرتے تھے، وہ کنگھی اس نے چرائی اور اٹھا کر کے وہ لبید ابن عاصم کو دے دی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، اس بدبخت نے وہ بال لیے، اس میں سے ایک بال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف مبارک تھی، اس میں سوئیاں پروئیں، 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ کے اندر ایک سوئی پروئی گئی، اس کے اوپر جادو اور تنتر منتر اور ٹونے ٹوٹکے کے منتر وغیرہ پڑھ کے اس پر پھونک مارا گیا، گرہوں میں پھونکیں ماری گئیں، اور اس کو اٹھا کر ایک کھجور کے پتے میں لپیٹ کر ایک کوئی کنواں تھا وہاں لے جا کر کے کسی پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ یہ اس کے جادو کرنے کا طریقہ تھا۔ اس جادو میں اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر بھی ہوا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس جادو کا اثر ہوا تو بعض کام جو نہیں کیے تھے یا کر لیے تھے، اس کا اپوزٹ محسوس ہوتا تھا اللہ کے رسول کو۔ کھانا وغیرہ نہیں کھایا اور لگتا تھا کہ کھا لیا، یا کھا لیا اور نہیں لگتا تھا کہ نہیں کھایا، اس قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگیں۔ اچھا جی، علماء کا خیال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تو ہوا تھا اور اس کے اثر سے اللہ کے رسول کچھ پریشان بھی ہوئے، لیکن بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا، بلکہ جادو ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جائے اور اس کو تصور کر لیا جائے کہ ہاں آپ پر جادو ہوا تھا، مان لیا جائے اس بات کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے اثر سے انسان کبھی کبھی کچھ غلط بات بھی بولتا ہے زبان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جادو مان لیا ہم نے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، تو اس جادو کے اثر میں اگر کوئی بات زبان سے نکلی ہے جو نبوت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، پھر کیسے اعتماد کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ صحیح ہے یا وہ جادو کے اثر سے نکل رہی ہے؟ پھر تو نبوت کی ذمہ داریوں پر اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ کون سا کلام صحیح ہے اور کون سا کلام صحیح نہیں ہے، اس میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ اس لیے بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اور اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ذمہ داریاں ان پر نہیں ہوا تھا، بلکہ جو بشری صحت تھی، انسانی صحت، انسانی طبیعت، اس کے اوپر اس کا اثر ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، پھر ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا علاج فرمایا۔ تو 2 چیزیں تھیں، ایک نبوت کی ذمہ داری اور ایک بشری صحت۔ تو لہٰذا جو بشری صحت تھی، بشری انسانی طبیعت تھی، انسانی تقاضے تھے، اس پر تو جادو کا اثر ہوا، لیکن جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا علاج ان دونوں صورتوں کو پڑھنے سے کیا۔ وہ طریقہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ پورا پروسیجر کیا تھا۔ آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ شک ہو، گمان ہو یا یقین ہو کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے، کسی نے کیا ہے، یہ جادو کے اثر سے کوئی معاملات ہیں، تو آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے ان دونوں صورتوں کو ہی اختیار کیا کریں اور ویسے ہی علاج کیا کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج فرمایا تھا۔ لہٰذا اس طریقے سے علاج کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق صبح کو کہتے ہیں، ویسے اس کے لغوی معنی تو کچھ اور ہیں۔ لغوی معنی جو پھاڑنے کے ہیں، فلق پھاڑنے کے، فلق کے معنی پھاڑنا۔ دیکھیے سب سے پہلے اس میں دیکھ لیجیے کہ یہ کہا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، تو پناہ کس سے مانگی جائے گی؟ پناہ صرف اللہ ہی کی مانگی جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنی طاقتیں ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، نبی ہو، علماء ہوں، متقی ہوں، بزرگان دین ہوں، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کی پناہ نہیں مانگی جائے گی، بلکہ جن جن چیزوں کی یہاں پر پرستش ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اس میں سے بھی کسی کی بھی پناہ نہیں مانگی جائے گی۔ پناہ صرف اور صرف اللہ کی مانگی جائے گی، اللہ ہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے۔ فرمایا فلق، اس پھاڑنے والے رب کی۔ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب وہ پھٹتی ہیں تو ان میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، جیسے مثال کے طور پر دانہ پھٹتا ہے تو اس میں سے کونپل نکلتی ہے، گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پھل نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے پیڑ
پیڑ پودے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے جب پہاڑ پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور ایسے ہی جب رات کا اندھیرا پھٹتا ہے تو اس میں سے صبح نکلتی ہے۔ تو اس کے لغوی معنی پھٹنے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں اس کو صبح پر تعبیر کیا گیا ہے کہ صبح کے رب کی، جب اندھیرا چھٹتا ہے اور صبح ہوتی ہے، اندھیرے میں سے وہ روشنی نکالتا ہے، اس رب کی جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں جو اندھیرے میں سے روشنی کو نکالتا ہے پھاڑ کر۔ بہرحال یہ ایک آیت کا مختصراً ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، انشاءاللہ عز و جل اس کا جو باقی کا خلاصہ ہے سورہ فلق کا، یہ آپ کے سامنے اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔